إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور ہمارے پیارے بچوں، ہم مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ مر کر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت قائم ہوگی اور وہ دن بہت نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وجاءت كل نفس معها سائق وشہید. سورہ قاف میں اللہ نے بیان کیا کہ قبر سے جب لوگ نکلیں گے تو ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. ایک انہیں راہ دکھائیں گے، ہانکیں گے، اور دوسرا ان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں. سارے لوگ قیامت جب قائم ہوگی تو حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. بہت پریشانی ہوگی. سورج سر پہ بالکل کھڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العرق یوم القیامہ لیذهب فی الارض 70 ذراعا. اس دن انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ انسان کا پسینہ 70 ہاتھ تک زمین کے اندر جائے گا. اور سبوں کو اپنی فکر ہوگی.
آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے یا فیل ہوں گے، اس بات کی فکر اس دن سارے انسانوں کو رہے گی۔ اور اس دن انسان ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پہچانے گا، سب کو جانے گا، سب کو پہچانے گا، لیکن پہچان کر ہر ایک کو اگنور کرے گا، نظر انداز کرے گا۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، یہ تمام باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے آ چکے ہیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں حشر کے بعد پھر کیا ہوگا، پل صراط پہ لوگ کیسے گزریں گے، حساب و کتاب اور نامہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، جنت و جہنم میں لوگ کیسے جائیں گے، یہ تمام باتیں تیسری دنیا کی انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، تو بات یہاں تک آ چکی تھی کہ سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور اس دن اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے کہ آج کیا ہوگا۔ حشر کے میدان میں جمع ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ حساب و کتاب فوراً شروع ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین سب کو جمع کر کے چھوڑ دے گا، اور ایک مدت کے لیے، ایک لمبے مرحلے تک سب لوگ حشر کے میدان میں بھٹکتے رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ سب سے پہلے اس دن کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے لیے رفع اللہ لنبیہ اولا حوضہ المورود، ایک مدت کے بعد، ابھی حساب و کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوا، حشر کے میدان میں سب سے پہلی جو چیز ہوگی، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے لیے حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر، کوثر یہ ایک جنت کی نہر ہے، اور تسنیم بھی ایک جنت کا چشمہ ہے۔ بتایا یہ گیا ہمیں اور آپ کو کہ اسی کوثر نہر کے ذریعے، دو برنالوں کے ذریعے حشر کے میدان میں اس حوض میں کوثر کا پانی اللہ کے حکم سے ڈالا جائے گا، اسی کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور وہ حوض چھوٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ ایک انسان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے میں اس کو 1 ماہ لگے گا، اور پانی پلانے کے لیے وہاں جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں کی مانند بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اللہ کے حکم سے جو چیز ہوگی وہاں پہ حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے نبی اس دن اپنی امتیوں کو اسی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اپنے ہاتھ سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک لمبی مدت کے بعد انسان قبر سے چل کے حشر کے میدان میں آئے گا، اور پھر پسینے کی تکلیف، سورج کی گرمی کی شدت سے نڈال اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ حوض کوثر کا مرحلہ نامہ اعمال اور پرسرات سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے، اور اللہ کے نبی اسی کوثر سے پانی سب کو پلائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں پانی پلایا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔ چند لوگ لائن میں ایسے بھی ہوں گے صفوں میں جن کو فرشتے ہٹائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا یا رب منی ومن امتی، اے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟
اللہ کے نبی سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد مرتد ہوئے، آپ کے دین کو چھوڑ دیے، آپ کی شریعت پہ باقی نہیں تھے۔ میرے پیارے بزرگ اور بھائیوں، تو اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھ سے کوثر کا پانی پلائیں، اور اتنا میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ اجلا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ ایک بار اگر انسان پانی پی لے گا پھر کبھی اسے پیاس حشر کے میدان میں نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضا، جب سارے امت محمدیہ جو توحید والے، مشرک نہیں، بدعتی نہیں، دین میں جو لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے، اپنے من سے اپنے مزاج کے مطابق دین کو بنا لیا، عمل کر لیا، ان لوگوں کے لیے حوض کوثر نہیں ہے، خالص توحید والوں کی، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی۔ جب حوض کوثر کا پانی پلا دیا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سارے نبیوں کو ان کا حوض عطا کیا جائے گا، اور سارے امتی جو ان کے رہیں گے نیک لوگ، ہر نبی اپنی امت کے نیک لوگوں کو اپنے حوض سے پانی پلائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا جو حوض ہوگا سب سے بڑا ہوگا، اور ہمارے لوگ جو پانی پینے ہونے والے ہوں گے وہ سب سے بڑی تعداد۔ تو یہ پہلا مرحلہ۔ پھر پانی پینے کے بعد یا پلانے کے بعد اللہ چھوڑ دے گا یوں ہی۔ حساب و کتاب کا مرحلہ جلدی نہیں ہوگا، اللہ چھوڑ دے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے پیارے بچوں، بہت تکلیف، بہت پریشانی، سب لوگ تکلیف میں ہوں اپنے حساب کو لے کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ آپس میں کہیں گے کہ ہم لوگ چلتے ہیں کسی کے پاس جو اللہ سے ہماری بات رکھے اور اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب جلدی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں سارے لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور درخواست کریں گے کہ آدم، آپ تو ہمارے ابا ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، ذرا آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی لے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرا رب جتنا جاہ و جلال، جتنا غصے میں ہے کبھی نہ تھا، مجھے ڈر ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی ایک مرتبہ نافرمانی کی۔ آج ہم اور آپ کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت آدم کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، منع کیا تھا پھل نہیں کھانے کا، میں نے کھا لیا تھا، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے کہ ہمارے ساتھ میرا رب کیا کرے گا، میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر لوگ نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ آج کچھ نہیں میں تیرا کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں نے دنیا میں ایک ناحق انسان کو قتل کیا تھا، مجھے آج مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ساتھ میرا کیا حساب ہوگا، مجھے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی، میں نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو اس حشر کے میدان میں کہ وہ تیرا کام آ سکتا ہے، وہ تیری مدد کر سکتا ہے، اس کا نام محمد ہے، آپ ان کے پاس جائیے۔ سارے لوگ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، درخواست کریں گے۔ حدیث میں کہا گیا کہ اس دن سب لوگ نبی کے پاس، اللہ کے نبی کچھ تو کیجیے آج۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب آئیں گے، وَيَخِرُّ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے درخواست کریں گے، دعا کریں گے، وہی کلمات اللہ سے کہیں گے جو اللہ آپ کو سکھایا ہوگا،
اور اس کے بعد خوب روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اللہ کی تحمید، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد آپ سر ذرا اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی کہیں گے کہ اللہ یہ سارے تیرے بندے کی ایک ہی درخواست ہے کہ حساب و کتاب جلد کیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ اب حساب و کتاب کی کارروائی شروع کی جائے۔ اللہ اپنے عرش پہ ہوگا اور اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہاں سے حساب و کتاب کی کارروائی شروع۔ لیکن ایک لمبی مدت گزر جائے تو جب اللہ رب العالمین کے حکم سے حساب و کتاب کی شروعات ہوگی، پہلا کام اس میں کیا ہوگا؟ ہر انسان کے نام اعمال تقسیم کیے، اب جا کر کے نام اعمال کی تقسیم ہوگی۔ انسان دنیا میں جو کیا رہے گا، ایک ایک پل کا حساب و کتاب جو کرامن کاتبین جس دفتر اور رجسٹر میں نوٹ کیے ہوں گے وہ سب دیا جائے گا۔ لو دیکھ لو اپنے نام اعمال، دنیا کے کارنامے رجسٹر ہر ایک انسان کو دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بڑا بھیانک منظر، بڑی خوفناک گھڑی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اللہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال والے بڑے خوش ہوں گے، شادہ ہوں گے، فرح ہوں گے، دوڑیں گے، اپنے اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ میرا نام اعمال بہت اچھا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال اس دن پیچھے سے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن یہ انسان موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی اور جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس دن جس انسان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا تو وہ بڑا خوش ہوگا اور سبوں کو اپنا دفتر دکھائے گا، دیکھو آج میں کامیاب۔ جس طرح دنیا میں جب بچوں کے ایگزام کا رزلٹ پاس ہوتا ہے، اچھے مارکس آتے ہیں، نمبرات آتے ہیں، تو لوگ اسے شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ سب کو دکھاتے ہیں، رشتہ دار کو فیملی گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتے ہیں، اچھا مارکس آیا، لوگ مبارکبادی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس دن بھی ایسا ہی ہوگا، اپنے دفتر کو لے کر لوگ سب کو پڑھائے گا، پڑھو میرا دفتر دیکھ لو۔ اور اللہ نے پھر آگے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فَيَقُولُ، تو وہ انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ میرا دفتر مجھے ملتا ہی نہیں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور اس دن انسان کہے گا کہ کاش مجھے یہ حساب ملتا ہی نہیں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میں جانتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اس دن انسان جب اپنے دفتر کو دیکھے گا، نام اعمال کو دیکھے گا، تو کہے گا ما لہذا الکتاب، اس دفتر کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میری ہلاکت و بربادی، اس کتاب نے میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں ساری چیزیں وہاں
لکھی ہوئی ہوں گی، کرامن کاتبین جو ریکارڈ کیے ہوں گے، ساری چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، تو یہ مرحلہ نام اعمال کی تقسیم، سب لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھ لیں، اس کے بعد بحکم الہی حساب و کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نحن آخر الامم، ہم لوگ سب سے آخری امتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اول من یحاسب، قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے عبادت میں جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا نماز ہوگی، اور معاملات کے بارے میں جو سوال ہوگا، خون کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے برابر۔ جس طریقے سے ہم اور آپ جب کوئی فیس بک پہ 10 سال پہلے کا، 12 سال پہلے کا پوسٹ جب کرتے اور دیکھتے ہیں، خود کو یاد نہیں ہوتا لیکن فیس بک ہمیں یاد دلا دیتا ہے، اس ڈیٹ کو آپ نے فلاں سال میں یہ پوسٹ کیا تھا، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوگا، ہر چیز کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم نے دن اور رات میں کیا کیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے جب دفتر پیش کیا جائے گا تو اس میں ساری چیزیں ہوں گی، اور ایک ایک چیز کا حساب و کتاب وہاں پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے پیارے بچوں، اس کے بعد بہت خطرناک مرحلہ، جب لوگ اپنے دفتر کو دیکھیں گے اور سوال جواب ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کے رزلٹ کیوں خراب آئے، تو انسان بہانے بنائے گا کہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا ایسا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ کو حکم ہوگا، آنکھ کو حکم ہوگا، پاؤں کو حکم ہوگا، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ جھوٹ بولنا، اے اللہ یہ جھوٹ بولنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اتمام حجت کے لیے نام اعمال کو وزن کرے گا۔ اللہ کو سب معلوم کون کیسا ہے، لیکن دکھانے کے لیے کہ دیکھو آج کسی پر ظلم نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اس دن نام اعمال کا وزن ہوگا، ترازو کے ایک پلے پر نیکیاں ہوں گی اور دوسرے پلے پر برائیاں ہوں گی، وزن ہوگا۔ نیکیوں کا پلہ اگر بھاری پڑ گیا تو پھر کامیابی ہی کامیابی، اور اگر برائیوں کا پلہ نیچے جھک گیا تو پھر پریشانی پریشانی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن لوگوں کے نام اعمال کو وزن کرنے کے لیے، ٹھیک ٹھیک وزن کرنے کے لیے ترازو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو دنیا میں ڈنڈی مار لیتے ہیں لوگ، وزن کم کر لیتے ہیں، اس دن کم ہو جائے، کچھ نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو ترازو ہوگا برابر برابر سٹیک فیصلہ کرے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، نہ انصاف۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اس دن کسی بھی انسان کا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل ہوگا تو وہاں بھی ویٹ ہو جائے گا، وزن ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ میں حساب کے لیے کافی ہوں، حساب کے لیے کافی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی بتائیں اس دن اتنے لوگ ہوں گے، آدم سے لے کر پھر قیامت تک جو اربوں خربوں کی تعداد میں انسان آئیں گے، اللہ سب کا حساب و کتاب کیسے کرے گا، سب سے سوال جواب کیسے ہوگا، اور میزان کیسے برابر کیے جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں، جس طریقے سے اللہ ایک صبح سب کو رزق دیتا ہے، ویسے ہی وہاں ایک ہی گھڑی میں سب کا نام اعمال وزن ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب و کتاب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب میزان ہو جائے گا، نام اعمال وزن ہو جائیں گے،
اس کے بعد پل صراط پہ گزرنا ہوگا۔ پل صراط یہ جہنم کے اوپر پل ہے، بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز، اندھیری جگہ، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے وہاں پہ، اور اس پل صراط سے ہر انسان کو کراس کرنا ہے، پہلے جہنم پھر بعد میں جنت۔ اگر اس پل کو کراس کر گئے تو پھر آگے جنت ہے نا، آگے جنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پل صراط سے کچھ لوگ شروع میں ہی کٹ کے نیچے گر جائیں گے جہنم میں، کچھ ہوں گے جو آگے تک چلیں گے گر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی آسانی سے پار کر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے گرتے پڑتے بچاتے آگے کراس کر جائیں گے جنت کے پاس، پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو روشنی دی جائے، نور عطا کیا جائے، اور اسی روشنی کے سہارے، نور کے سہارے وہ اس راستے کو، پل صراط کو کراس کر جائیں۔ تو جس کی جتنی نیکیاں، جتنے نماز قائم کی، اسی حساب سے اس کو روشنی ملے گی، اور پھر وہ بڑی آسانی سے اس پار چلے گا۔ جب پل صراط کو پار کریں گے تو آگے کی جو جگہ ہے مقام قنطرہ کہا جاتا ہے۔ مقام قنطرہ میں بہت بڑی جگہ ہوگی، ابھی جنتیوں کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا، اللہ کے حکم سے سب کو وہیں روک لیا جائے گا، اور سارے جنتیوں کے دل پاک کیے جائیں گے کینہ سے، حسد سے، جلن سے۔ دنیا کے دل میں جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے دیا، اس میں سب کچھ اللہ نے ڈال دیا، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے رکھیں، لیکن وہاں ساری گندگی کو اللہ دل سے نکال دے گا۔ اور اس کے بعد مقام قنطرہ کے پاس اللہ کے نبی جہنم کی طرف دیکھیں گے، اپنی امتی کو دیکھیں گے، ارے ہماری تعداد کم ہے، کچھ لوگ ہمارے اندر چلے گئے، وہاں پہ بھی اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، اسی کو شفاعت صغریٰ کہا ہے۔ اور حشر کے میدان میں جو سجدے میں گریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ حساب کتاب جلدی لے بندوں کا جو بھی ہو، اسی کو شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، اور لاسٹ میں جو شفاعت ہوگی اللہ کے نبی کی اپنے لوگوں کے لیے جو امت محمدیہ سے جن کی چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی درخواست کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے لوگ ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر ڈال اس کو، پھر اللہ کے حکم سے ان کو باہر کر کے جنت میں داخل کر دیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جہنمی تو پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، اور مقام قنطرہ میں جب اللہ پاک سب کے دل کو پاک کرے گا، سب سے پہلے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ہم لوگ بھی انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ پھر اس دن اللہ رب العالمین اہل جنت سے کہے گا کہ کیا آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ دنیا میں آپ بغیر دیکھے میری عبادت کیے، بغیر دیکھے میرے حکم پر تعمیل کیے، مجھے بغیر دیکھے آپ برائیوں سے بچتے رہے، کیا آپ نہیں دیکھیں گے مجھے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ یہ تو بہت بڑی چیز ہوگی۔ پھر اس دن اللہ رب العالمین اپنا جو ہے اصل شکل کو دکھائے گا جنتیوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا ہے نا، بیان کیا کہ اس دن جنتی جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں، ساری نعمتیں، اور فرسٹ اور آخری اللہ تعالیٰ اپنی صورت دکھائے، اپنی اصل شکل کو دکھائے گا، جنتی خوش ہو جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دمبے، چتکبرے دمبے کی شکل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو پکڑ کے لایا جائے گا، اور چتکبرے دمبے کی شکل میں موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اللہ کے خوش قسمت بندو، اے نیک لوگو، یہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی، اب مزے میں رہو، آرام سے رہو۔ اور پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ بدبخت روح ہو، یہاں کا عذاب بھی کبھی ختم نہ ہو، اب یہاں کا عذاب چکھتے رہو،
مزہ لیتے رہو، دنیا میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی، جو بھی کیا یہاں تم پاتے رہو۔ میرے پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، تو اللہ رب العالمین اس دن موت کو بھی موت دے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ رہیے۔ شاعر نے کہا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں ہمیں ہر حال میں مرنا ہے، وہاں ہمیں ہر حال میں زندہ رہنا پڑے۔ یہ 4 دن کی زندگی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی، اسے ہم سب کچھ نہ سمجھیں۔ اصل زندگی قیامت کی آخرت کی زندگی ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھے۔ 3 جمعہ کی چھٹی تھی، الحمدللہ 3 جمعہ ہمارا مکمل ہوا۔ آئندہ جمعہ ہم آپ کے بیچ نہیں رہیں گے، اپنی مسجد چنئی میں رہیں گے۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ، وقت ذرا زیادہ ہوا معذرت کے ساتھ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سبوں کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک حشر کے میدان میں ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں، تجارت میں، اولاد میں، بیاپار میں، گھروں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان تمام کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ سارے عالم کی مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی خاص طور سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ہمارے ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، اس مسجد کے مصلی، ذمہ دار، امام و خطیب، مؤذن جو انتقال کر گئے، اللہ پاک بھی ان تمام کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر، ایمان کی موت، کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بآیاتہ والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔